السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الامین المکین الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان اللہ صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا. نبی رحمت شفیع امت آقا دو جہاں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا الحمدللہ اور مزید اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا. اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت والجماعت کے معاملات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. آمین آمین. اور انہی معاملات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین آمین. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سبحان اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. پہلے تو آپ نے سوالیہ طور پر یہ بات کہی کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. پھر آپ نے اپنا تصور جماتے ہوئے بلکہ یقین دہانی کراتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سبحان اللہ. یعنی پہلے خیالی طور پر فرمایا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں وہ صرف ان کی رسائی ہے. پھر فرماتے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سبحان اللہ. گر ان کی رسائی ہے اگر ہمارے آقا ہی کی رسائی ہے وہاں پر تو پھر تو ہم غلاموں کی بنائی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ گر ان کی رسائی ہے گر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسائی ہے لو جب تو پھر بنائی. سبحان اللہ. رسائی کہتے ہیں پہنچ کو. ہم اپنی زبانوں میں کہتے ہیں اس کی تو اتنی اونچی پہنچ ہے, فلاں کی اتنی اونچی پہنچ ہے کہ وہ ہمیں کچھ بھی ہم کر لے تو وہ ہمیں چھڑا لے گا. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ دنیا والوں کی پہنچے زیادہ سے زیادہ پی ایم تک ہوتی ہوگی لیکن ہمارے آقا کی پہنچ اللہ تعالیٰ تک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے آقا کی پہنچ اللہ تعالیٰ تک ہے. تو فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو پھر بنائی ہے. سبحان اللہ. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو پھر بنائی ہے. پھر جب انسان کو یہ پتا چل جائے کہ بس میرے آقا کی پہنچ اور میرے آقا کی رسائی اتنی اونچی ہے تو یہ رحمت کاملہ اور یہ رحمت انسان کے اندر معجزن ہونے لگتی ہے کہ میرے آقا کی پہنچ اتنی اونچی ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت کے عشق نے بھی ایسی ہی موجیں لینا شروع کی. تو کہتے ہیں مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے.
سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو۔ امت مسلمہ یہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس پہنچے گی اور کہے گی کہ حضور آپ ہی ہمیں بچا لیجیے، یہ جو اللہ کا عذاب تانبے کی زمین سورج سوا نیزے پر اور اللہ کا غضب یہ اس طریقے سے بڑھا ہوا ہوگا تو سب تمام لوگ پورا محشر یہ حضرت آدم کے پاس پہنچے گا، وہاں سے حضرت شیس کے پاس پہنچے گا، حضرت نوح کے پاس۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اللہ کیسے ظاہر فرما، یہ دماغ میں پہلے خیال نہیں آئے گا کہ لاؤ سیدھے وہیں پر چلے جائیں، یہ شان اجاگر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ پہلے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام لوگ پھریں گے، پورے میدان محشر کے تمام لوگ یہ پھریں گے کہ آپ ہمیں چھٹکارا دلائیے، آپ ہمیں چھٹکارا دلائیے۔ تو وہ تمام کے تمام کہیں گے نہیں نہیں، آج میں کچھ نہیں کر سکتا، آج میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کے پاس بھیجتا رہے گا یہاں تک کہ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام یہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت اعلیٰ حضرت کے برادر آپ کے بھائی فرماتے ہیں کہ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو رب کائنات اجاگر فرمائے گا۔ اگر ہوتا یہ کہ وہی سے کام بنانا ہے تو پھر پورا میدان محشر یہ سیدھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا، لیکن پہلے نہیں، تمام انبیاء کرام کے پاس یہ امتیں بھٹکے گی لیکن کسی سے کام نہیں بن پائے گا، تب جا کر کہیں گے آقا اب آپ ہی ہیں جو ہمیں بچا سکتے ہیں، سبحان اللہ، آقا کی ذات ہی ہے جو ہمیں اس عذاب سے اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچیں گے تو میرے آقا کہیں گے ہاں ہاں رب کائنات نے مجھے اسی لیے پیدا فرمایا، میں ہی ہوں جو آج میدان محشر میں تمام لوگوں کو چھٹکارا دلاؤں گا۔ میرے آقا دنیا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولنے والا میں ہوں گا اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ پھر بھی اتنی اونچی شان ہونے کے باوجود بھی میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا، میں اس کی بات پر یہ فخر نہیں کرتا۔ میدان محشر میں جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، میدان محشر میں جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ خدا سے اس وقت ہم کلام کرے جب تک کہ سب سے پہلے خدا سے ہم کلام کرنے والا میں نہیں ہوں، سبحان اللہ، یعنی خدا کی ذات کے پاس سب سے پہلے ہم کلام کرنے والا اور اللہ رب العزت سے لوگوں کی شفاعت فرمانے والا یہ میں ہوں گا۔ تو فرماتے کہ سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، سبحان اللہ، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل بھی خاص ان کی کمائی ہے، ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ اشعار بڑے پیارے ہیں لیکن مختصر طور پر آخری شعر کو سماعت کریں۔ مطلع میں یہ شب کیا تھا واللہ رضا واللہ، یعنی جو پہلے فرمایا کہ سنتے ہیں کہ تو یہ شک والا جملہ تھا، تو فرماتے ہیں آخر میں اس کا جواب دیتے کہ مطلع میں جو پہلا شعر کہا گیا تو کہا کہ اس میں یہ شب کیا تھا واللہ رضا واللہ، پھر قسم کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں واللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کہتے ہیں مطلع میں یہ شب کیا تھا واللہ رضا واللہ، یعنی خدا کی قسم، رضا خدا کی قسم، صرف ان کی رسائی ہے، صرف انہی کی رسائی، سبحان اللہ، یعنی یہ کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں ان کی رسائی ہے، نہیں، انہی کی رسائی ہے، سبحان اللہ، آپ کے سوا کسی کی پہنچ اتنی نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ انہی کی پہنچ سب سے اونچی
पहुंच होगी। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल की गुफ्तगू में हमने समाअत किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को बड़ी अजीम फतह से नवाजा और साथ ही साथ दुश्मनान इस्लाम का मुंह काला हुआ और इसी तरीके से वो ऐसे सोगवार माहौल के अंदर मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों में ऐसा सोगवार माहौल छा गया कि वो लोग रोए, बड़ा अजीब तरह का रोए। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि हमारे रोने से तो मुसलमान खुश होंगे, तो उन्होंने रोने पर भी पाबंदी लगाई। रोने पर पाबंदी लगाई तो फिर भी उनके दिल ये उनके रोने की वजह से खाए जा रहे थे। तो वो चाहते थे कि कुछ कोई ऐसा इजाजत हमें मिल जाए कि हम हमारे साथियों पर ये रोए, इसलिए कि आज से पहले कभी भी उनके ऊपर ऐसी आफत नहीं आई, कभी ऐसी मुसीबत कि उनके बड़े बड़े सरदारों को बगैर किसी चून और चरा के मक्खी और मच्छर की तरह किसी ने कुचल दिया। ये कभी उनके ऊपर ऐसा नहीं हुआ था। और वाकई में ये हक के अंदर वो ताकत है कि जब हक बुलंद होता है तो फिर जुल्म की जड़ों को काट कर रख देता है। और ये इस्लाम की वो पहली जंग थी कि जिसने जुल्म की जड़ों को काट कर रख दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन वहां पर रहने के बाद जब आप मक्कतुल मुकर्रमा मदीना तैयबा की जानिब रवाना होने लगे, तो जब आप मकाम उसैल के करीब पहुंचे तो आपने हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला इन दोनों को मदीना तैयबा में खुशखबरी देने के लिए भेजा और कहा कि जाओ हमारे आने से पहले मदीना वालों को खुशखबरी सुनाओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतह नुसरत से हमें नवाजा है। कहते हजरत ज़ैद बिन हारिसा और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ये पहुंचे और मदीना तैयबा में जाकर वो दोनों अलग अलग रास्तों के ऊपर चलने लगे। जिस रास्ते पर चलते हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मोहल्ला आलिया यानी मस्जिद नबवी जहां पर कायम है वहां पर आप पहुंचे और वहां पहुंचकर घर घर की कुंडी खटका कर आपने लोगों को खुशखबरी दी, कहा लोगों मुबारक हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें फतह नुसरत से नवाजा है। मक्का के बड़े बड़े सरदार बड़े बड़े काफिर ये मारे गए हैं। उमैया इब्न खल्फ मारा गया, अबू जहल जो मुशरिकों का सरदार था वो भी मारा गया, उमैया उतबा शैबा ये तमाम बड़े बड़े सरदार ये मारे गए। तो अब ये जब खुशखबरी मदीना वालों को दी जा रही थी तो ये इतनी बड़ी फतह थी कि आप जरा गौर कीजिए, मदीना वालों ने इसे कबूल नहीं कर रहे थे। यानी जो वहां पर थे कि क्या हम इतने जो थोड़े से लोग थे वो इतना बड़ा लश्कर इतने बड़े ताकतवर लोग और उनके सामने क्या हमें ये जीत हो सकती है? तो कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं था। तो हजरत आसिम बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा को मिले। अब चूंकि ये सहाबी रसूल थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी के तहत उन्हें कुबा में रुकाया हुआ था। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा को एक तरफ ले गए, कहा कि अब्दुल्ला इब्न रवाहा तुम किसी नशे में तो नहीं हो? क्या जो तुम कह रहे हो वो समझ रहे हो कि वाकई में अल्लाह ने हमें फतह अता फरमाई है? कहा हाँ हमें अल्लाह ने फतह अता फरमाई है। और कल सुबह तुम देखोगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मक्का के कैदियों के साथ मदीना तैयबा में दाखिल हुए। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि मदीना वालों के लिए ये कबूल करना ये मुश्किल हो रहा था कि रब्बे कायनात ने हमें इतनी अजीम फतह से नवाजा है। कहते हैं जब मक्का के मदीना तैयबा के बच्चों को पता चला कि अबू जहल कत्ल हुआ तो फिर बच्चे ये इन अल्फाजों के साथ गली कूचों के अंदर नारा लगाते हुए निकले कि कुतिला अबू जहल फासिकिन, कि अबू जहल फासिक को फाजिर ये कत्ल किया गया, मारा गया। तो बच्चों ने भी खुशियां मनाई और गली कूचों के अंदर मदीना तैयबा के अंदर निकले और एक दूसरे को बताते गए। हर घर का दरवाजा खटखटाया गया और इस फतह के मुद्दे सुनाए गए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दूसरी जानिब गए थे। वहां मुनाफिकीन की भी बस्तियां थी, यहूद की भी थी। अब वहां पर हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने ये ऐलान किया, कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें फतह अता फरमाई है। अबू जहल, उतबा, शैबा, उमैया इब्न खल्फ ये तमाम के तमाम लोग मारे गए हैं।
تو کہتے ہیں وہاں پر منافقوں نے یہ چیمی گوئیاں شروع کر دی. کہا کہ زید بن حارثہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی کے اوپر سوار تھے, قصوہ کے اوپر سوار تھے. تو آپ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر یہ تتر بھتر ہو گیا اور کئی ہمارے مسلمان یہ شہید ہو چکے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی شہادت واقع ہو چکی ہے, اور زید وہاں سے بھاگ کر نکل آیا ہے اور اس وجہ سے یہ ایسی صدائیں لگا رہا ہے, وہ ڈر کے مارے یہ آوازیں نکال رہا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ کے لڑکے حضرت اسامہ نے جب یہ سنا تو کہتے ہیں کہ میرے لیے مشکل تھا کہ میں اس بات کو یہ ایکسپٹ کروں, میں اس بات کو تسلیم کروں. کہتے ہیں پھر میں نے اپنے والد بزرگوار سے پوچھا, کہا کہ کیا جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ تو کہا کہ ہاں میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. تو کہتے ہیں وہاں پر ایک منافق تھا, تو وہ وہاں حضرت ابو لبابہ کو کہہ رہا تھا, کہا کہ یہ تمام جو زید ہے یہ بھاگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا لشکر یہ تتر بھتر ہو چکا ہے. حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے جب اس کی گفتگو کو سنا اپنے والد سے پوچھ کر اس کے پاس پہنچا, کہا کہ اے منافق تو جھوٹا ہے اور ضرور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تشریف لائیں گے اور میں آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تیری خبر دوں گا کہ تو نے اس طریقے سے مدینے میں افواہیں پھیلائی ہیں. تو کہتے ہیں اب وہ ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مارا جاؤں, تو اب وہ باتیں بنانے لگا. کہا کہ نہیں میں نے تو سنی سنائی باتیں کہی تھی, میں نے ایک دوسرے سے سنا وہی کہہ دیا ہے, ورنہ میں نہیں جانتا کہ کیا ہوا. کہتے ہیں یہ کہتے ہوئے وہ پھر گیا. اب دوسرے دن صبح میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 70 قیدیوں کے ساتھ یہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے. کہتے ہیں کہ جس وقت میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہاڑیوں کے اوپر سے 70 قیدی جو رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کا یہ نکلا ہوا نہتا لشکر جو تھا آج بڑے ساز و سامان کے ساتھ مال غنیمت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے. اب جب وہ پہاڑیوں سے اتر رہے تھے میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ والے چہرے کو دیکھ کر مدینہ کے بچوں نے نعرے بلند کیے اور پھر طلع البدر علینا کی وہ صداؤں کو اور وہ گیت انہوں نے گائے اور اس طریقے سے میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم فرمایا. کہتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر سے وہاں پر رکے ہوئے تھے 3 دن کا عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے, تو جب جنگ ختم ہوئی مال غنیمت کو جب جمع کیا گیا, مال غنیمت بڑی زیادہ تعداد میں تھا چونکہ وہ لوگ اس طریقے سے ڈر کر بھاگے تھے کہ اپنی زرہیں بھی یہ اتار کر پھینکتے ہوئے وہ بھاگنے لگے تھے. جو ان کا ساز و سامان ان کے خیموں میں پڑا تھا وہ خیمے ویسے کے ویسے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. یعنی تمام ان کا سامان حرب جو تجارت کے لیے بھی انہوں نے کچھ سامان لیا تھا وہ تمام چھوڑ کر بھاگے تھے. اب اس وقت جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا تو حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین اپنی ایک گھوڑی کے اوپر سوار تھے اور میرے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا مجھے حکم تھا کہ اے جبریل جب تک میرا محبوب راضی نہ ہو جائے وہاں تک میدان بدر کو چھوڑنا مت. سبحان اللہ. میرا محبوب جب تک راضی نہ ہو جائے وہاں تک چھوڑنا مت. کہتے ہیں جبریل امین نے آ کر عرض کیا حل ردیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب آپ راضی ہیں؟ اگر آپ راضی ہیں تو پھر مجھے جانے کی اجازت عطا فرمائیں. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے یہ جملے کتنے دل کو ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں. تصور جمائیے یہ فرشتوں کا سردار ہے اور وہ آ کر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ راضی ہیں تو پھر میں جاؤں, ابھی بھی آپ راضی نہیں ہیں تو میں پھر سے فرشتوں کی اور جماعت کو بلا سکتا ہوں. میں فرشتے یہاں پر فرشتوں کی اور جماعت اتر سکتی ہے, اگر پورے کفر کو ختم کرنا ہے تو ختم ہو سکتا ہے. میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا ہاں جبریل میں راضی ہوں اور میرے مولا کا شکر ہے کہ اس نے میری مدد فرمائی, مجھ سے کیا ہوا وعدہ اس نے سچ کر دکھایا. واقعی میں اللہ رب العزت کے اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے, اللہ اپنے محبوب سے کس قدر محبت فرماتا ہے. ذرا غور کیجئے اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ان قریب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ. یعنی عطا ہماری ایسی
کہ رضا تمہاری ہوگی، ہماری عطا اس قدر ہوگی کہ تم راضی ہو جاؤ گے اور کہہ دو گے واقعی میں مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے راضی کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ یعنی ہر کوئی تو اللہ کی رضا چاہتا ہے، لیکن اللہ کو اپنے محبوب سے کس قدر محبت ہے، وہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ میدان محشر میں بھی یہ جو حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں 7510 نمبر کی حدیث ہے، جس کو حدیث شفاعت بھی کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان آپ نے خود اس میں اجاگر آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ شان عطا فرمائی کہ جب میدان محشر میں فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، تو کئی ایمان والے ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں گرے ہوئے ہوں گے۔ تو میں اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کروں گا میرے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں ان تمام کو نکال کر یہ جنت کا مسافر بنا دوں۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت اجازت عطا فرمائے گا تو پھر جن کا ایمان ہوگا ان کو جہنم سے میں نکالوں گا اور پھر اس کے بعد انہیں جنت کے اندر ڈالوں گا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کی وجہ سے جلے ہوئے کوئلے کی طرح ہو جائیں گے اور پھر میں انہیں دریائے نور میں غوطہ کھلاؤں گا، ان کا جو جلا ہوا جسم ہوگا وہ بھی صحیح کروں گا اور اس کے بعد انہیں جنت کا مسافر سبحان اللہ۔ میرے آقا کی ہم سے محبت ہے، ذرا غور تو کیجئے اس نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسی محبت ہم سے فرمائی ہے، اور امتی آج ان سے محبت نہ کرے اور پھر محبت کرنے کی بجائے آپ کی گستاخیاں کرے تو وہ کتنا بدترین انسان ہے کہ جس نبی نے اس پر اتنی رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائی۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں وہ نکالوں گا تو پھر بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کا ایمان بہت کمزور ہوگا، وہ جہنم کے اندر ابھی بھی پڑے ہوں گے۔ میں رب کی بارگاہ میں پھر عرض کروں گا مولا یہ جو تھے وہ تو کچھ مکمل ایمان والے تھے لیکن ابھی کچھ کمزور ایمان والے اور بھی جہنم میں ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ رب العزت پھر سے مجھے اجازت عطا فرمائے گا، کہا جا اے حبیب جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال اور جنت کا مسافر بنا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں جاؤں گا رائے کے دانے کے برابر والے ایمانوں کو نکالوں گا اور جنت کا مسافر بناؤں گا۔ پھر بھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے تسلی نہیں ہوگی اس لیے کہ ابھی اس سے بھی کمزور ایمان والے وہاں پر ہوں گے۔ تو کہتے ہیں میں پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا تو اللہ ارشاد فرمائے گا جا حبیب رائے کے دانے سے بھی کمزور ایمان والا ہو تو اسے بھی اٹھا لا اور جنت کا مسافر بنا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا رائے کے دانے سے بھی کمزور ایمان والا ہوگا میں اسے بھی نکالوں گا اور جنت کا مسافر بناؤں گا، لیکن پھر بھی اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اسی طریقے سے سر جھکائے ہوئے کھڑا ہوں گا تو رب ارشاد فرمائے گا اے میرے حبیب میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے جلال کی قسم تو اب بھی اپنے چہرے کو جھکائے ہوئے ہیں، اب کیا معاملہ ہے؟ رائے کے دانے سے بھی کمزور ایمان والے تھے میں نے انہیں بھی جنت کا مسافر بنا دیا، ابھی تو راضی نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میرے محبوب اب کیا معاملہ ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے خدا ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان اس سے بھی کمزور ہے، مجھے ان کے جہنم میں جلتے ہوئے کو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے جلال کی قسم جا محبوب جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اسے نکال اور جنت میں لے جا۔ سبحان اللہ۔ جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا اسے بھی نکال اور جنت میں لے جا۔ کہتے ہیں میرے محبوب آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کہنے والے کو نکالیں گے اور آخری بندے کو نکال کر جب پہلے جنت میں پہنچا دیں گے پھر میرے آقا کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی۔ اس کے بعد میرا رب ارشاد فرمائے گا حل ردیتو اے میرے محبوب کیا اب تو راضی ہو چکا ہے؟ آقا سر پر سجود ہوں گے اور کہیں گے ہاں میرے رب آج تو نے مجھے مطمئن کر دیا، آج تو نے مجھے مطمئن کر دیا، مجھے راضی کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث مبارکہ نوٹ کی ہے، آپ فرماتے ہیں احادیث شفاعت کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت جہنم کا جو داروغہ ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگا اور کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے تو اپنے امتیوں کے لیے اللہ کے غضب نام کی کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے غضب کے نام کی کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں، یعنی تمام لوگوں کو نکال کر جنت کے مسافر بنا۔
سبحان اللہ۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک غور طلب بات ہے، یہ تو میرے آقا کی رحمتیں ہیں ہم پر، جو اللہ رب العزت کے فضل سے ہمیں یہ عنایت کی جائے گی، لیکن اس کا مطلب امتی بھی یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں آقا کی شفاعت نصیب ہو ہی جائے گی تو وہ نمازوں سے چھٹی حاصل کر لے، وہ روزوں سے چھٹی حاصل کر لے، وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ یہ اس کے لیے ہے جس کا ایمان سلامت ہے تو آقا کی شفاعت اسے نصیب ہوگی، لیکن جس کا ایمان سلامت نہیں ہے تو پھر اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا کیا، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ شفاعت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ رحم و کرم کی بنا پر فرمائیں گے، امتی سے محبت کی وجہ سے فرمائیں گے، لیکن وہ امتی کتنا بدترین امتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اگر میرا امتی نماز پڑھے گا تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی۔ وہ آقا تو امتی کے لیے رحم و کرم کی بھیک مانگے، لیکن امتی ہے کہ وہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذرہ برابر بھی خیال ہی نہ لائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سینے سے بھول جائے۔ نماز اگر 5 وقت امتی پڑھے تو 5 وقت میں کئی مرتبہ اپنے آقا پر درود پڑھ سکتا ہے، کئی مرتبہ اپنے آقا پر درود بھیج کر یاد دلا سکتا ہے میرے آقا ہم تمہیں بھولے نہیں ہیں، جو میں ہم گنہگاروں کو عرش پر نہ بھولا وہ حبیب، جو ہم گنہگاروں کو قبر میں نہ بھولا وہ حبیب، جو ہم گنہگاروں کو پر پتھروں کی نوک پر سجدہ کرتے ہوئے نہ بھولا وہ ہمارے پیارے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج ہم دین میں ایک مرتبہ کہیں ایسا موقع نہیں آتا کہ ہم آقا پر درود پڑھ رہے ہیں، ہم آقا پر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی فرمان پر عمل کر رہے ہو۔ یہ میرے اور آپ کے لیے غور طلب بات ہے کہ ہم اپنے حبیب سے کتنے وفادار ہیں اور ہمارے آقا کی رحم و کرم کی بارشیں ہم پر کتنی ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جود و سخا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جبریل امین وہاں پر آ کر عرض کریں گے آقا اگر آپ اب راضی ہیں تو میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد اجازت عطا فرمائیں گے اور پھر حضرت جبریل امین کی وہاں سے نکلیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوں گے تو مدینہ والے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور لشکر اسلام کو یہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک صحابی رسول حضرت سلمہ بن سلامہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک جانب چل رہے تھے، تو جب مدینہ والوں نے مبارکباد پیش کی تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے ان کافروں کو مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں من الذی تحنون بہ، کہا کہ تم ہمیں کس بات کی مبارکباد پیش کرتے ہو، ہمیں کیسی مبارکباد تم پیش کرتے ہو؟ ہم تو وہاں پر گئے تو ہمارے سامنے بوڑھی گنجی عورتیں تھیں اور ان اونٹنیوں کی طرح تھی کہ جنہیں رسیوں سے باندھ دیا گیا، یعنی ایسے لوگ تھے جو اتنے کمزور تھے کہ جیسے بوڑھی اونٹنی ہوتی ہے یا بوڑھی عورت ہوتی ہے جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، ایک بچہ بھی اسے دھکا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کہتے ہیں وہ تھی، اور پھر بھی مزے کی بات یہ کہ وہ بھی رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، بس ہم نے ان کے اوپر اپنی تلوار چلائی اور انہیں کاٹتے چلے گئے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے جواب کو سن کر یہ مسکرا اٹھے اور خوش ہوئے، چونکہ وہ کافروں کی تذلیل کر رہے تھے کہ ہمیں تو کوئی ایسی دقت ہی محسوس نہیں ہوئی، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا لشکر تھا، کفار کے بڑے بڑے سردار تھے اور ہمیں ان کو قتل کرنے کے اندر بڑی تکلیف ہوئی ہو، کہا ہمیں تو ایسا کچھ لگا ہی نہیں، یعنی انہوں نے اتنے حقیر ان کافروں کو سمجھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا کہ ان کی اتنی گراوٹ تو مت کرو، وہ تو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے، وہ تو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے، جنہیں تم بڑی عورتیں کہہ رہے ہو وہ تو کافروں کے بڑے بڑے سردار تھے۔ کہتے ہیں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں پہنچے، یا روایت میں آتا ہے کہ بیچ راستے میں تھے تو 2 کافر جن کا تذکرہ آپ نے مکہ کی زندگی میں سنا ہوگا کہ نضر بن حارث اور عقبہ ابن معیط، یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور دین اسلام کے کٹر دشمن تھے، اور ایسے دشمن کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخیاں بھی کی تھی، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے حد انہوں نے گستاخیاں کی تھی، بلکہ عقبہ ابن معیط کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، کہا کہ تم جانتے نہیں یہ عقبہ ابن معیط یہ کتنا شرکس
اور کتنا بدترین انسان ہے۔ ایک مرتبہ میں نماز کی حالت میں تھا، خانہ کعبہ کے اندر تھا اور خانہ کعبہ کے اندر سجدے کی حالت میں تھا، اور اسے پتا چلا کہ کسی جگہ پر اونٹ ذبح کیا گیا ہے، تو اس نے اس اونٹ کی اوجھڑی کو اٹھایا، وہاں سے اٹھا کر لایا اور مکہ حرم کے اندر لا کر اس نے میرے سر کے اوپر اسے ڈالا۔ ماشاء اللہ رب العالمین، وہ نبی رحمت، وہ پاک ذات جس پر مکھی تک بھی نہ بیٹھی ہو، اور اس عقبہ ابن معیط جیسے شرکس کافر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی گستاخی کی، تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نضر بن حارث کو 70 سے زیادہ قیدی تھے، لیکن ان دونوں کو یعنی کہ نضر بن حارث اور عقبہ ابن معیط کو صحابہ کرام نے زندہ نہیں رہنے دیا، اور ان دونوں کو قتل کیا گیا، ورنہ جتنے بھی قیدی تھے ان تمام میں سے کتنوں کو فدیہ لے کر آزاد کیا گیا، کتنوں کو ویسے ہی آزاد کر دیا گیا، لیکن ان دونوں کو نہیں چھوڑا گیا، ان دونوں کو قتل کیا گیا، یہاں تک کہ عقبہ ابن معیط نے مرتے مرتے بھیک مانگی رحم کی۔ وہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہر قصر و ناقص میں رحم فرمایا، لیکن وہاں پر اس سے رحم کی بھیک بھی نہیں دی گئی اور اسے مار دیا گیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ گستاخی رسول کی سزا ہے کہ اگر بندہ ایک مرتبہ بھی زندگی میں گستاخی کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے کبھی بھی معاف نہیں کرواتا، بلکہ حضرت امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تو اگر کسی شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، وہ توبہ بھی کر لے، لیکن ان کا حکم یہ ہے کہ اسے پھر بھی قتل کر دیا جائے، یعنی توبہ کرنے کے باوجود بھی اس کی توبہ یہ اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ اسے قبول فرمائے یا نہ فرمائے، یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے، لیکن دنیا کے اندر انسانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے جس نے حضور کی گستاخی کی۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ کتنی اعلیٰ ترین ذات ہے کہ ان کی شان میں زندگی میں ایک ادنا سی گستاخی کرنے والے کو یہ جینے کا حق نہیں، اسے قتل کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے، وہ چلتا پھرتا رہے تو مسلمانوں کی غیرت یہ اسے جاگنی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ نضر بن حارث اور عقبہ ابن معیط جو گستاخان رسول تھے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو دوسرے 70 قیدی تھے وہ مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، اب چونکہ مال غنیمت کی تقسیم کے تعلق سے پہلے کوئی عرب کے اندر اصول نہیں تھا، عربوں کا یہ حال تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو جس کے ہاتھ میں میدان جنگ کے اندر جو کچھ بھی لگا یہ اسی کا ہے۔ اب جب جنگ ختم ہوئی تو کئی صحابہ کرام یہ تعاقب کرنے کے لیے پڑے ہوئے تھے، مشرکوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور کئی مسلمان ایسے تھے کہ جنہوں نے مال غنیمت کو جمع کر دیا، تو اب آدھوں کے ہاتھ مال غنیمت آیا اور آدھے ایسے ہی رہ گئے۔ اب حالانکہ جنگ میں تمام کے تمام شامل تھے، اور عربوں کا پہلے کا دستور یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو بھی میدان کے اندر جو چیز آ جائے تو وہ مال اس کا ہے، وہ مال غنیمت اس کے لیے۔ لیکن جب یہ صحابہ کرام کے درمیان جب یہ مال غنیمت آیا تو اس وقت ان کے اندر عربوں کے چونکہ زمانہ جاہلیت کے دستور کے حساب سے ان کے اندر یہ جھگڑا ہوا کہ یہ چونکہ میرے ہاتھ لگا تھا اور کسی کے ہاتھ کچھ نہ لگا تھا۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مال غنیمت کے بارے میں تمہارا کیا معاملہ تھا؟ کہا کہ ہاں، ہم ہمارے زمانے جاہلیت کے زمانے کے دستور کے حساب سے ہم اسی طریقے سے جھگڑے میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک قانون بنایا اور مال غنیمت کو یہ جو دوسروں کا یہ ہم یوں سمجھتے تھے کہ ہمارا حق ہے، اسے لے کر اسے رسول اللہ کا حق قرار دیا، یعنی مال غنیمت کسی کا نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہم نے اس مال کو ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ انفال کی جب آیت مبارکہ کو نازل کی، کہتے ہیں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو برابر یہ تمام لوگوں کے اندر تقسیم فرما دیا۔ وہ مالک کائنات آقا کہ جو اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے اور جتنی بھی چیزیں آئی تمام اپنے غلاموں کے اندر تقسیم کر دی۔ اب وہ جو قیدی بھی آئے تھے وہ بھی تقسیم کیے گئے، وہ تقسیم کر کے پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سپرد کیا تو پھر ساتھ میں تاکید فرمائی، کہا کہ ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے کھانے پینے کا اچھا انتظام کرنا اور انہیں ذرہ برابر بھی تکلیف نہ دینا۔ ذرا غور کیجئے یہ اصول کیسے حسن سلوک والے مرتب یا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے۔
جہاں پر آپ دیکھیے کہ قیدیوں کے ساتھ ہر مملکت کے اندر دیکھیے کہ قیدیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے. یہ اسلام نے پہلا عظیم قانون بنایا کہ قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. اور قیدی وہ تھے جنہوں نے مکہ کے اندر کسی کے بال نوچے تھے تو کسی کو دھونی دی تھی, تو کسی کو گالیاں بکی تھی, تو کسی کو ڈنڈے مارے تھے. یہ تمام وہ قیدی تھے, لیکن انہی کے ساتھ اب حسن سلوک کا ایک اصول بنا دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, تو اس میں قیدیوں کے اندر جو کافروں میں تھے وہ ان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی ابو عزیر تھے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک انصاری کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ میں اس کے حق میں آیا. تو کہتے ہیں میں نے اس کا حال دیکھا کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی, لیکن وہ کسی طریقے سے اسے کوئی روٹی ہاتھ لگتی تو اسے صاف کر کے مجھے دیتا, اور میں نے اس انصاری کو, اس کی بیوی کو, اس کے بچوں کو دیکھا کہ وہ کھجور کے دانے اگر انہیں میسر ہوتے تو وہ کھاتے, ورنہ بھوکے رہتے, لیکن روٹی مجھے کھلاتے. سبحان اللہ. وہ یہ کافر کا کہنا ہے جو ان کا قیدی تھا. کہتے ہیں یہ حسن سلوک یہ میں نے کبھی کسی کی جگہ کسی کے یہاں پر نہیں دیکھے تھے, یہ میں نے مسلمانوں کے یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے یہاں پر دیکھے. یہ حسن سلوک کی وہ داستانیں تھی جو دلوں کو ایمان میسر کرتی تھی. آج ہمارے پاس سے سب کچھ ہے, مال و دولت ہے, لیکن اخلاق حسنہ ہی نہیں, وہ حسن سلوک ہی نہیں رہا. ہماری باتوں کے اندر پیتے والے لفظ آ چکے ہیں, کسی کو ادب کے ساتھ بلانا یہ تک بھی ہم نہیں جانتے. یعنی حسن سلوک جس نے لوگوں کو راہ ایمان نصیب فرمائی تھی, آج وہ حسن سلوک ہی ہم سے غائب ہو چکا ہے. ہم کہتے ہیں ہم پسپا ہیں, ہم ذلت و خواری کے اندر زندگی گزاری ہے. نہیں میاں, ہم نے ذلت و خواری والی نہیں, ہم نے اس چیز کو خود ہی مول لیا ہے, اس لیے کہ ہم نے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہی فراموش کر دیا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. تو وہ ابو زیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پاس اگر روٹی آتی تو وہ روٹی مجھے کھلاتے تھے. میں بارہا اصرار بھی کرتا کبھی کہ میں نے تو صبح کے وقت کھائی تھی, شام کو تو آپ کھا لو. کہتے ہیں نہیں, ہمیں ہمارے آقا نے تمہیں کھلانے کی وصیت فرمائی. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں وہ شام کو بھی نہیں کھاتے, وہ مجھے ہی کھلاتے, اور اس طریقے سے انہوں نے میرا خیال رکھا. تمام لوگوں کا اس طریقے سے خیال رکھا گیا, یہاں تک کہ کئی ایسے تھے جو بڑے مالدار کافر تھے تو ان کے پاس سے گنا قدر فدیہ لیا گیا, لیکن ان میں سے کئی ایسے تھے کہ جو غریب تھے, جو عیالدار تھے, جن کی اولاد زیادہ تھی, تو فرماتے کہ ان سے کوئی فدیہ بھی نہیں لیا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ایسے ہی آزاد فرمایا. یا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن سلوک, آپ کے اخلاق حسنہ کہ کئی قیدیوں کو ایسے ہی آزاد کر دیا, ان کے پاس سے فدیہ بھی نہیں لیا گیا. بلکہ کئی ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا, تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ انہیں جانتے تھے, مکہ المکرمہ میں آپ کا وطن تھا, تو وہ جانتے تھے کہ کس کو پڑھنا آتا ہے, کس کے اندر کون سی صلاحیت ہے. تو میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو جانکار تھے پڑھائی لکھائی کے, یہ دیکھیے کہ یہ دین نے پڑھائی لکھائی کو کتنی اہمیت دی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو اب مدینہ کے جو لوگ تھے وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے, اور یہ وہ زمانہ تو تھا نہیں کہ ایک بندہ جانکار ہو اور دوسروں کو اسکول کی طرف پڑھاتا ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مشن کو قائم فرمایا, اور فرمایا کہ مکہ کے اندر چونکہ وہ تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے, پڑھائی لکھائی کرتے تھے, تو کہا کہ جو پڑھا ہوا ہے وہ مدینہ کے انصار کے 10 بچوں کو پڑھا دے گا, میں اسے بغیر فدیے کے آزاد کر دوں. یعنی پڑھائی کی کتنی اہمیت دی گئی, ذرا غور کیجئے کہ جو 10 بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دے, اب جس دن اس کی پڑھائی مکمل ہوگی اسی دن اسے آزاد بھی کر دیا جائے. ان لوگوں نے دل و جان لگا کر آزاد ہونے کے لیے مدینے کے بچوں کو پڑھنا سکھایا, اور جو یہ علم پرور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے جنہوں نے پڑھائی کو, تعلیم کو اتنی اہمیت دی, تو کہتے ہیں کہ ان قیدیوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مشن قائم کروا دیا. مدینے کے جو بچے جانکار نہیں تھے, جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا, لکھنا نہیں آتا تھا, انہیں لکھنا بھی سکھوا دیا گیا, انہیں پڑھنا بھی سکھوا دیا گیا. اور اس طریقے سے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم کو اہمیت دی. اور اس کے بعد کئی ایسے تھے جو بڑے مطمول مالدار تھے, تو اب اس کے بعد
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے فدیے کو مقرر فرمایا. کہتے ہیں کہ جب یہ تمام قیدی لائے گئے تو سب سے بڑا پہلے فیصلہ ہوا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو جب جمع کیا تو ان میں حکم دیا, کہا کہ میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں کہ تم ان قیدیوں کے بارے میں بتاؤ کہ ان کا کیا کیا جائے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو حضرت ابوبکر صدیق نے رائے پیش کی ہے میری رائے اس کے خلاف ہے. کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مدینہ طیبہ میں جو مسلمان صحابہ ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے سامنے لائے اور اپنی ہی تلوار سے ان کے گلوں کو کاٹ دے, ان کے سر کو تل سے جدا کر دے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے پیش کی, کہا کہ یہاں پر ایک آگ جلائی جائے اور ان قیدیوں کو جب وہ آگ آسمان سے باتیں کرنے لگے تو ان تمام 70 قیدیوں کو اس کے اندر ڈال دیا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کو پسند فرمایا. کہا کہ نہیں, میں اس تجویز کو پسند کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے. مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جائیں گے اور جب اسلام پر ہمارے حسن سلوک پر غور کریں گے تو ضرور اللہ رب العزت انہیں ایمان کی دولت سے نواز دے گا. اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرمایا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد اب جب وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس مال تو تھا اور ان سے فدیہ طلب کیا گیا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی مال و دولت نہیں. تو ان میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عباس ابھی ایمان کو آپ بتایا جاتا ہے, ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ایمان تو لے آئے تھے لیکن آپ نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا. میدان بدر کے اندر کافروں کی جانب سے لڑنے کے لیے بھی آئے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے مجبوراً آنے کی وجہ سے یہ حکم بھی لگایا تھا کہ بنی ہاشم کو کوئی قتل نہ کرے کہ وہ مجبوراً ہمارے مقابلے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو ایک کنگال انسان ہوں اور میں فدیہ دے نہیں سکتا ہوں, میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا چچا جان آپ کس کے سامنے بات کر رہے ہو؟ کہا کہ تمہارا وہ مال کہاں ہے جو آپ میدان بدر میں نکلتے وقت آپ نے اپنی بیوی کو کہا دیا تھا اور کہا تھا کہ زمین کے فلاں حصے کے اندر اسے دفن کر دینا اور اگر میں مارا جاؤں تو میرے بیٹوں کے اندر اس طریقے سے اسے تقسیم کر دینا اور اگر نہ ہو تو پھر وہ مال میرے ہاتھ آئے گا. کہتے ہیں کہ وہ مال جو آپ زمین میں دفن کر کے آئے ہو وہ مال کہاں ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ سنا, کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تعریف کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبر کرتا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بنا جبرا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. جب حضرت عباس نے یہ سنا تو فوراً انہوں نے کہا کہ حضور واقعی میں یہ خبر وہی دے سکتا ہے جسے رب کائنات نے زمین و آسمان کا علم عطا فرمایا, جسے رب کائنات نے چھپی ہوئی باتوں کا علم عطا فرمایا. یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے واقعی میں یہ راز ایسا راز تھا کہ میرے اور میری بیوی کے سوا میرے بچے بھی نہیں جانتے تھے, میرے بچے بھی اس راز کو نہیں جانتے تھے, یہ خبر تو اللہ کا نبی ہی بتا سکتا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد بھیجا اور پھر مکہ المکرمہ سے آپ کی بیوی نے 100 اوقیہ سونا یہ حضرت عباس کی آزادی کے لیے مقرر کیا گیا. 70 قیدی تھے, ان میں سب سے زیادہ جس کو گرا قیمت لی گئی وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ 100 اوقیہ سونا یہ آپ کی آزادی کے لیے فدیہ مقرر ہوا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دیا اور پھر آزاد ہوئے. صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یہ بات بھی رکھی, کہا کہ حضور اگر آپ کہے تو ہم آپ کے چچا کو بغیر کسی فدیہ کے آزاد کر دیں گے. یعنی جس کے حق میں حضرت عباس پہنچے تھے انہوں نے کہا کہ حضور یہ آپ کے چچا ہیں اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے انہیں بغیر کسی فدیہ کے آزاد کر دیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا, کہا نہیں عباس کے پاس میرے چچا کے پاس بڑا مال ہے وہ ضرور اس کا فدیہ ادا کرے. اور اس طریقے سے
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لیا اور اس کے بعد انہیں آزاد کیا گیا. انشاءاللہ اس کے بعد کے تمام واقعات ہم سماعت کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں سننے سنانے میں کچھ غلطی ہوئی ہو رب کائنات اسے معاف فرمائے, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, برے کاموں سے بچائے, صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے, ایمانی زندگی عطا فرمائے, ایمانی موت نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں سے گزارش ہے